بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا فیضان تجوید کے اسباق کا سلسلہ چل رہا تھا اور ہم نے وقف کے بارے میں پڑھا تھا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے جو وقف کی علامات ہوتی ہیں، وقف کی نشانیاں ہوتی ہیں، جیسے بسا اوقات لام لکھا ہوتا ہے، بسا اوقات تو لکھا ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ تو آج متفرق قواعد یعنی مختلف قواعد بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں پارہ 12 میں سورہ یوسف رکوع نمبر 12 میں اور آیت نمبر 11 میں ایک کلمہ ہے لا تأمنا، لا تأمنا۔ اس کلمے کی اصل شکل ہے لا تأمننا، لا تأمننا۔ تو دو نون ہیں اوپر والی آیت کے اندر، ایک نون ہے لیکن دراصل یہ تأمننا ہے، دو نون کے ساتھ ہے، دونوں کے ساتھ ہے۔ اس میں پہلا نون مضموم اور دوسرا نون مفتوح ہے۔ پہلے نون پر دمہ ہے، دوسرے نون پر زبر ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ادغام مع الاشمام، اظہار مع الروم۔ تو یہ بھی وقف کی اقسام ہیں۔ کہتے ہیں ادغام مع الاشمام یعنی پڑھتے وقت نون کا نون میں ادغام اور گننا کرتے ہوئے ہونٹوں سے دمہ کی طرف اشارہ کرنا، یہ اشمام جو ہے وہ پیچھے گزرا ہے۔ تو کہتے ہیں اشمام دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھتے وقت اکثر لوگ ادغام بلا اشمام کرتے ہیں، یہ طریقہ ادائیگی غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے اننا، اننا، تو یہ اشمام کے بغیر ہیں۔ لا تأمنا، تھوڑا سا دمہ کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اسی کو اشمام کہتے ہیں۔ لا تأمنا، لا تأمنا، تھوڑا سا ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ اس کو اظہار مع الروم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی پڑھتے وقت ادغام کیے بغیر نون مضموم کی حرکت کا تہائی حصہ اس طرح ظاہر کر کے پڑھنا کہ قریب والے کو سننے سے معلوم ہو۔ ادغام نہیں کریں گے، دونوں نونوں کو پڑھیں گے، لیکن جو نون مضموم ہے اس کی ایک تہائی حرکت پڑھیں گے، 1/3 حصہ پڑھیں گے۔ تو روایت حفص میں اس کلمے کے علاوہ کہیں بھی ادغام مع الاشمام اور اظہار مع الروم نہیں۔ تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ کون سا کلمہ ہے کہ جس میں ادغام مع الاشمام اور اظہار مع الروم دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں؟ تو یہ صرف ایک ہی کلمہ ہے امام حفص کی روایت میں۔ تو یہ قاری ہے، قاریوں کی سند ہے، تو اس میں یہ ایک کلمہ ہے۔ آگے کہتے ہیں ادغام مع الاشمام اور اظہار مع الروم کا طریقہ ماہر فن استاد سے سیکھ کر بار بار مشق کیجیے یہاں تک کہ اس کلمے کی ادائیگی درست ہو جائے۔ تو یہ تھوڑا سا اشارہ دینا اور جو ہے وہ ایک تہائی حصہ ادا کرنا حرکت کا، یہ ایک ماہر قاری ہی کر سکتے ہیں، جو علم تجوید سے واقف ہو اور جو مہارت رکھنے والا ہو اس فن کے اندر۔ تو بندہ قاری صاحب ایک نارمل قاری صاحب ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو یہ فن پڑھاتا رہا ہے، جس کا 10 سال 8 سال تجربہ رہا ہے، تو وہ اس کو خوب جانتا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بئسل اسم الفسوق۔ تو یہاں پر کہتے ہیں اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑے جائیں گے۔ لام سے پہلے یعنی میں نے بھی الف پڑھا ہے تو دونوں الف نہیں پڑے جائیں گے۔ بئس لسم الفسوق، بئس لسم الفسوق، یہ جو کسرہ ہے یہ حمزہ پر نہیں، الف پر نہیں، بلکہ یہ لام پر کسرہ ہے۔ بئس لسم الفسوق، یہ سورہ حجرات کے اندر ہے۔ کہتے ہیں اس لام میں، اس کلمے میں لام سے پہلے
اور لام کے بعد جو دونوں الف آ رہے ہیں وہ نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں، جیسے بئس لسم الفسوق، نہ ملائیں گے سین کو لام سے بلکہ حرکت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس طرح یہ کلمہ یوں پڑھا جائے گا، بئس لسم الفسوق۔ اس کلمے کو پڑھنے میں اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ لام کے بعد والے الف کو زیر دے کر حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، بئس اسم الفسوق، تو یہ طریقہ ادائیگی درست نہیں ہے، لام کو کسرہ دے کر پڑھنا ہے۔ آگے کہتے ہیں سورہ روم، سورہ روم میں لفظ آتا ہے ضعفن، پارہ 21، رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 54 میں لفظ آتا ہے ضعفن، ایک ہی آیت میں 3 بار آیا ہے، یہ لفظ ایک ہی آیت میں 3 بار آیا ہے۔ اس کلمے کو بروایت حفظ ضاد حفظ، بروایت حفظ ضاد کی زبر کے ساتھ ضعفن سے پڑھنا بھی ثابت ہے اور جائز ہے، ضعفن بھی پڑھ سکتے ہیں، ضعفن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صاد اور سین والے کلمات، کلمات تقریباً 4 کلمات ایسے ہیں کہ جن کے اندر صاد لکھا ہوتا ہے اور صاد کے اوپر چھوٹا سا سین بھی بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد کے اوپر باریک سین لکھا ہوتا ہے، ان کو پڑھنے کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یب سوتو سورہ بقرہ کے اندر، بس توتن سورہ آراف میں، ان دونوں کلمات میں بروایت حفظ صاد کی جگہ سین پڑھیں گے، بس یب سوتو، یب سوتو، بس تو، بس تو تن، بس تو تن، ٹھیک ہے، تو سواد نہیں پڑھنا بلکہ سین پڑھنا ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے ام هم المسیطرون، اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اس میں سواد کو سین اور سواد کو دونوں کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ مسیطرون، مسیطرون سواد کے ساتھ اور سین کے ساتھ، مسیطرون، مسیطرون، ٹھیک ہے۔ آگے ہے بے مسیطر، اس کلمے کو سواد ہی کے ساتھ پڑھا جائے گا، بے مسیطر، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں الف زائدہ والے کلمات، قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو الف زائدہ کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ مندرجہ ذیل 6 کلمات میں الف زائدہ وقف میں پڑھیں گے، وصل میں نہیں پڑھیں گے۔ وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا ہو، کہیں پر سانس رک رہی ہو، وقف ہو رہا تو وہاں پر اس الف کو پڑھیں گے، وگرنہ نہیں پڑھیں گے۔ وصل کا مطلب ہے ملا کر پڑھنا، جیسے لیکن، لیکن الظنون، وقف ہو رہا ہے تو اس پر ظنونا کو الف کو پڑھیں گے، الظنون، رسول، رسول، ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو رسولا، وقف میں نہیں پڑھیں گے بلکہ، ٹھیک ہے، بولا نا وقف میں نہیں پڑھیں گے بلکہ وصل میں پڑھیں گے۔ 6 کلمات وقف میں پڑھیں گے بلکہ وصل میں نہیں پڑھیں گے، اگر رکیں گے تو پڑھیں گے ظنونا، رسولا، اگر وصل کر کے پڑھیں گے تو پھر الف کو، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ السبیلا، وقف میں پڑھیں گے، وقف نہ کریں تو السبیلا ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قواریرا، وقف کریں گے تو قواریرا، وقف نہیں کریں گے تو پھر ملا کر پڑھیں گے قواریرا، قواریر من فضة، اور انا،
انا اس کو ہر جگہ پڑھیں گے، ہر جگہ حمزہ کو الف کو نہیں پڑھیں گے۔ آگے کہتے ہیں قرآن شریف میں ایک لفظ ہے سلاسلہ، اس لفظ کو اس کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز۔ ویسے تو تھا نا وقف کی صورت میں حمزہ کو اس الف کو پڑھا جائے گا، لیکن یہ سلاسلہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کے اندر وقف اور وصل، وقف کے اندر بھی اختیار ہوتا ہے کہ بندہ نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو یاد کیجیے گا۔ سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیں۔